مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ مرکز کی انجیل۔ تعارف۔ مرکز کی معرفت انجیل اس بیان سے شروع ہوتی ہے کہ یسوع مسیح نے خدا کی خوشخبری کا شروع یسوع کو ایک سرگرم عمل اور با اختیار شخص کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے تعلیم دینے میں بدروحوں پر اور لوگوں کے گناہ معاف کرنے میں اس کا اختیار نظر آتا ہے۔ یسوع اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہے، جو اس لیے آیا کہ اپنی جان دے کر لوگوں کو گناہوں سے آزاد کرائے۔ مرکز یسوع کے حالات کو سیدھے سادے مگر پرزور انداز میں پیش کرتا ہے۔ وہ یسوع کے کلام اور اس کی تعلیم کی نسبت اس کے کاموں پر زیادہ زور دیتا ہے۔ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا یسوع کے بپتسمہ اور آزمائش کا مختصر ذکر کرتا ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد وہ فوراً یسوع کی تعلیم دینے اور شفا دینے کی خدمت کا حال لکھتا ہے۔ جو وقت گزرتا ہے، یسوع کے پیروکار اسے بہتر طور سے جاننے اور سمجھنے لگتے ہیں، مگر اس کے دشمنوں کے غصہ میں شدت آتی جاتی ہے۔ آخری ابواب میں یسوع کی زمینی زندگی کے آخری ہفتہ کے واقعات درج ہیں، خاص طور سے اس کی تصلیب اور قیامت یعنی جی اٹھنے کے واقعات۔ آج ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے مرکز رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب، یسوع مسیح نے خدا کی خوشخبری کا شروع۔ جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فین فور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر آتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تو اس سے میں خوش ہوں۔ اور فیل فور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ وہ فیل فور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا۔ اس نے فیل فور ان کو بلایا، وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور وہ فیل فور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فیل فور ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح سے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ تو نئی تعلیم ہے۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ اور فیل فور اس کی شہرت گلیل کے اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی، اور وہ فیل فور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔
شمعون کی سانس تپ میں پڑی تھی اور انہوں نے فیل فور اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور تپ اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروحیں تھی اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازہ پر جمع ہو گیا، اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ اور صبح ہی دن نکلنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے۔ اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اور فیل فور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے فیل فور رخصت کیا، اور اس نے اسے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، جا کر اپنے تعین کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزرا، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہراً داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا، اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔